نکاح شغار کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ کن حالات میں اور کون سی شرائط پر نکاح شغار کیا جا سکتا ہے، جسے ہم وٹا سٹا بھی کہتے ہیں؟ نکاح کے لیے اس طرح کی کوئی شرائط بیان نہیں ہوئی۔ یہ دو لوگوں کا باہمی معاملہ ہے، ایک مرد و عورت ہے، پھر ان کا خاندان ہے، وہ مل کے طے کرتے ہیں۔ اس میں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ جب مرد عورت کے نان و نفقہ اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اسے لازماً علامتی طور پر مہر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ اخلاقی ہدایات کی گئی ہیں۔ باقی نکاح کے معاملات مرد و عورت نے طے کرنے ہیں۔ اس میں اگر اس طرح کے کوئی شرائط عائد کیے جائیں جو لوگوں کے لیے نزاع کا باعث بن جائیں، بعد میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف پہنچانے کا باعث ہوں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح کے نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے۔ نکاح اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک خاندان کے تمام معاملات دوسرے خاندان پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے کوئی شرائط اس میں شامل نہ ہو اور عام طریقے پر کسی خاندان میں نکاح ہو گیا ہے تو اس پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ مرد و عورت نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کر لیا۔ اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو فلاں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ہمیں تمام معاملات میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ قائم بالقسط رہے۔ ہم کوئی ایسی شرط کیسے مان سکتے ہیں کہ اگر ایک نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا دوسرے کو دی جائے گی؟ اس طرح کے تمام شرائط بالکل لغو اور باطل ہیں۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی نکاح اس رشتے میں کر لیا گیا ہے اور اس میں دونوں باہمی طور پر رضامند ہے تو اس پر دین کو، اخلاق کو کوئی اعتراض نہیں۔